پاکستان کی ایران پر ایئر سٹرائکس کے بعد دوستو ایران نے تہران میں پاکستانی ناظم الامور کو طلب کر لیا ہے۔ ایک ایرانی اہلکار نے یہ بھی کہا کہ ایران پاکستان سے حملوں کے بارے میں فوری وضاحت کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ امریکہ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ چند دنوں میں ایران کو اپنے 3 ہمسایہ ممالک کی خود مختاری سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے دیکھا ہے۔ امریکہ نے پاکستان، عراق اور شام میں ایران کے حالیہ حملوں کی مذمت کی اور تہران پر اپنے پڑوسیوں کی خود مختار سرحدوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا۔ چین ایک طرف دوستو دونوں ممالک کو کہہ رہا ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں، تو دوسری طرف امریکہ ایران پر شدید تنقید کر رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ دونوں ممالک میں کشیدگی اور زیادہ بڑھے۔ اب رات گئے پاکستان کے JF-17 نے حملے کیے۔ اسی دوران امریکہ سے بھی کچھ طیارے اڑے تھے اور انہوں نے یمن پر چوتھا حملہ کیا تھا۔ اب اس حملے میں امریکہ نے یمن کا بہت بڑا حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ساری سٹوری آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس وقت یمن نے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ان ممالک کی شپس بھی ریڈ سی میں داخل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اب اسی پابندی کے بعد یمن نے پھر سے کل امریکی شپ کمپنی کو نشانہ بنایا اور اس کو ریڈ سی جانے سے روکا۔ اب امریکہ کو بھی اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کی ساری بندرگاہیں ویران ہو چکی ہیں۔ اب اس حملے کے بعد رات گئے امریکہ نے پھر سے یمن پر حملے کیے ہیں۔ سینٹ کام نے اس حوالے سے آگاہ کیا دنیا کو اور بتایا کہ 14 میزائل جو یمن نے بالکل تیار کیے ہوئے تھے، امریکہ نے ان 14 میزائلوں کو سٹرائک کی ہے اور ان کو تباہ کیا۔ یعنی کہ یمن نے 14 بیلسٹک میزائل تیار کر کے رکھے ہوئے تھے امریکی شپس کے لیے، اور امریکہ نے رات گئے ان 14 میزائلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ اب ایک طرف مڈل ایسٹ میں لڑائی چل رہی ہے اور اس کا الزام امریکہ ایران پر لگا رہا ہے کہ ایران یمن، غزہ، لیبیا، شام ہر جگہ موجود ہے، پراکسیز کھیل رہا ہے اور ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور اب حیران کن طور پر ایران، پاکستان بھی ایک طرح سے جنگ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان ایران میں چھوٹی سی لڑائی ہو جائے تاکہ ایران کی توجہ مڈل ایسٹ سے ہٹ جائے اور امریکہ اپنے مقاصد میں پھر سے کامیاب ہو۔